بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين الحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، ہمارے سلسلے کے اعتبار سے وہی 5واں پارہ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں نے تلاوت کی۔ جو آیت آپ نے سماعت کی، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرما رہا ہے، مرد تمہارے حاکم ہیں۔ عورتوں سے کہا گیا مرد عورتوں پر حاکم ہیں، افسر ہیں، کہ اللہ تعالی نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ تو نیک بخت خواتین اطاعت والی ہیں، اور جب خاوند گھر پر نہیں ہوتے حفاظت کرنے والی ہیں، جس طرح اللہ نے حفاظت کا انہیں حکم دیا ہے۔ اور وہ بیویاں، یعنی جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ نکالو، بے شک اللہ بلند اور بڑائی والا ہے۔ یہ ترجمہ آپ حضرات نے سماعت۔ مختصر اس کی تشریح کہ یہ جیسا کہ کہا گیا کہ مرد افسر ہیں عورتوں پر، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، تو یہ اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو افضلیت دی ہے، یہ برتری جو مرد کو بخشی ہے، اس کی کچھ وجہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خرچ، چونکہ عورت کا خرچ مرد کے اوپر رکھا ہے، عورت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے مرد کے اوپر رکھی ہے۔ تو جب مرد ان کے اوپر خرچ کرتا ہے
ان کے کپڑے کی، ان کے کھانے کی، ان کے رہنے کی ساری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے مردوں پر رکھی ہے۔ اس لیے پچھلی آیت میں بھی جہاں حصے کا معاملہ آیا تھا وہاں بھی اسی لیے یہ بیان کیا تھا کہ مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ میراث میں سے دینے کا جو حکم ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ عورت کسی نہ کسی کی ذمہ داری میں رہتی ہے۔ جب پیدا ہوتی ہے تو باپ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور پھر بڑی ہوتی ہے اور باپ نہ رہے تو بھائی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا شوہر اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اولاد ہو اور بیٹا بڑا ہو جائے اور شوہر کمانے کے لائق نہ رہے یا انتقال کر جائے تو پھر بیٹا اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے لیے مردوں کو ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں۔ تو جب وہ ذمہ دار ہیں اور مرد عورتوں سے عقل میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ بنائے کہ ان کے پاس عقل بھی زیادہ ہے بمقابلہ خواتین کے۔ یہ اکثریت کی بات ہے، ہر ایک کی نہیں۔ بہت سی خواتین بہت سے مردوں سے زیادہ عقل بھی رکھتی ہیں، لیکن چونکہ اکثریت میں اللہ تبارک و تعالی نے عقل مرد کو زیادہ دی ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو حاکم بنایا کہ فیصلہ لینے میں بھی مرد زیادہ اٹل ہوتے ہیں، اور فیصلہ لینے کی طاقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو ان کچھ وجوہات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی، اور یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، ہم خود حاکم نہیں بن گئے، عورتوں کو ہم اپنے آپ محکوم نہیں بنائے ہوئے، اور حاکم بننے سے مراد تو ذمہ داری آتی ہے۔ حاکم بننا مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر حکومت جتائی جائے، بلا وجہ اسے ستایا جائے، ہر بات بات پر اسے ڈانٹا جائے، اسے گالیاں دی جائیں، اس پہ مارا جائے۔ حاکم بننے کا معنی یہ نہیں ہے۔ جو بھی حاکم ہوتا ہے، حاکم سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر غنڈہ گردی کرے، اسے ستائے، بلا وجہ کسی کو ستائے۔ حاکم جب بنتا ہے کوئی تو وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ حاکم سے مراد ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو جس محکمے کا حاکم ہوتا ہے وہ اس محکمے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو حاکم بنا کر عورتوں کا ذمہ دار بنا دیا، عورتوں کی ذمہ داری مردوں کے اوپر سونپ دی تاکہ عورتیں سکون کے ساتھ اپنے گھر میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ بیٹی ہو تو تعلیم صحیح طریقے سے حاصل کر سکیں، بہن ہو تو بھائی کی چونکہ ذمہ داری ہے تو اس لیے اچھی طریقے سے اپنے گھر میں رہ کر اپنی زندگی گزار سکیں۔ شادی ہو گئی تو اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر اپنا صحیح وقت اپنے گھر میں گزار سکیں۔ اولاد ہو گئی تو اولاد کی صحیح طریقے سے پرورش کر سکیں۔ چونکہ ساری ذمہ داری چونکہ شوہر کی ہے تو اس لیے عورت کے لیے حکم فرمایا کہ تم گھر میں اپنے بچوں کی پرورش کرو، دھیان ادھر دو۔ کمانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، کما کر لانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تمہارا نان و نفقے کا خیال کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو حاکم بنایا۔ بہت سے ہمارے مرد حضرات حاکم بننے سے یہی سمجھتے ہیں کہ لات اور گھونسا کریں، گالیاں دیں، بات بات پر اپنی عورت کو بالکل کام والی بنا کر رکھتے ہیں۔ یہ انسانیت نہیں ہے، اور نہ ہی اس آیت کا منشا یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کا منشا بھی یہ نہیں ہے۔ جو میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ حاکم بنانے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا تاکہ عورتوں کی وہ صحیح ذمہ داری حاصل کر سکیں۔ مرد حضرات عورتوں کی صحیح ذمہ داری اٹھا سکیں، اپنا وقت دیں، انہیں محبت سے ان کے ساتھ رہیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں، بچوں کی صحیح پرورش کرنے میں برابر کی ذمہ داری نبھائیں، عورت کے کھانے کا خیال رکھیں، عورتوں کے کپڑوں کا خیال رکھیں، اور ان کو صحیح طریقے سے رہنے کے لیے چھت مہیا کریں۔ یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عطا کی ہے۔ تو اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ لہذا جو اس آیت کے تحت عورتوں پر ظلم کرتے ہیں وہ آیت کی منشا کو نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو نہیں سمجھتے۔
کسی بھی طرح کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا یہ اسلام میں کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح عورتیں بھی اپنے آپ کو کہ جن گھروں میں انہیں عزت دی جاتی ہے، انہیں مرتبہ دیا جاتا ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، تو وہ بھی اپنے شوہر کے اوپر ظلم شروع کر دیتی ہیں۔ یہ عورتوں کے لیے بھی غلط ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں اور وہ سیکھیں اس بات کو کہ اپنے شوہر کی عزت کرنا چاہیے، شوہر کا نام نہیں لینا چاہیے۔ آج ماڈرن دور میں شوہر کا نام لینے لگی ہے بھی۔ پہلے آپ کی خود مائیں اپنی ماؤں کو دیکھو، اپنی پرانی خواتین کو دیکھو، اپنے شوہر کا نام بھی نہیں لیتی تھی، اتنی عزت کرتی تھی کہ اپنے شوہر کا نام بھی نہیں لیتی تھی، احتراماً عزت کے طور پر وہ اپنے شوہر کا نام بھی نہیں لیتی تھی، بے ادبی سمجھتی تھی اپنے شوہر کا نام لینا۔ آج بیوی شوہر کے ساتھ تو طلاق سے بات کرتی ہے، تو کر کے بات کرتی ہے، یہ کہاں کا تمیز ہے؟ یہ کہاں کا شعور ہے؟ یہ کون سا تمدن ہے؟ یہ اسلام کی بات نہیں ہے۔ اسلام ادب سکھاتا ہے، اسلام احترام سکھاتا ہے، اسلام ادب و احترام سکھاتا ہے، اسلام تمیز سکھاتا ہے۔ لہذا ہم اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ نہ جائیں، دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو خراب نہ کریں، اپنے گھر کو خراب نہ کریں، اپنے شوہر کو عزت دیں۔ جو بیوی اپنے شوہر کو عزت دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی عزت دیتا ہے۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ شوہر کی عزت کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ اپنی عورت کا بھرپور پیار کے ساتھ خیال رکھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی کے حلق میں پیار سے ایک نوالا ڈال دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صدقہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اس لیے یہ فرمایا، اور پھر کیا کہا بعد میں، بات آگے جا کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو نیک خاتون ہیں، فالصالحات، نیک عمل کرتی ہیں، قانتات مطیع فرما بردار ہیں، حافظات للغیب۔ اب جب شوہر نہیں ہوتا، غائب ہوتا ہے، گھر سے باہر ہوتا ہے شوہر، تو وہ اپنی عصمت کا خیال کرتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں اپنی عصمت کی، اپنی پاک دامن رہتی ہیں۔ وہ عورت کسی غیر مرد سے بات نہیں کرتی، کسی غیر مرد سے اس سے پیار نہیں کرتی، کسی غیر کو اپنے پاس جگہ نہیں دیتی، اپنی پاک دامنی کا خیال کرتی ہیں، اپنی نفس کا خیال کرتی ہیں کہ یہ صرف شوہر کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اور شوہر کے مال کی حفاظت، شوہر کے گھر کی حفاظت کر، شوہر کے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ حافظات للغیب، کہ جو عورتیں شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت اور اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہیں، تو جو اللہ نے ان کے اوپر حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، بما حافظ اللہ۔ تو جو عورتیں پاک دامن اور نیک و صالح ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں عزت عطا فرماتا ہے۔ جو خواتین اپنی عزت کی خود حفاظت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے اور انہیں محفوظ رکھتا ہے، انہیں بے عزت ہونے سے بچاتا ہے۔ لہذا میرے مرد اور میرے خواتین، میرے ماں بہنیں اور میرے بھائی، تمام ان نصیحتوں سے عمل حاصل کریں، سنیں اور سیکھیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ میں نے آیت کے آدھے حصے میں ہی کچھ آپ کو بیان جو ضروری سمجھا اس آیت کی روشنی میں وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔